پاکستان اور قازقستان دو طرفہ تجارت کو $1 ارب تک لے جانے کے لیے پرعزم۔ پاکستان اور قازقستان میں مختلف شعبوں میں تعاون کی مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں پر دستخط کی تقریب اسلام آباد میں منعقد ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر قازقستان تقریب میں موجود تھے۔ دونوں رہنماؤں نے مشترکہ اعلامیے پر دستخط کیے۔ پاکستان اور قازقستان کے درمیان کان کنی اور پیٹرولیم کے شعبے میں مفاہمتی یادداشت کا تبادلہ ہوا۔ دونوں ملکوں کے درمیان اقوام متحدہ کے امن دستوں کے حوالے سے بھی مفاہمتی یادداشت کا تبادلہ کیا گیا۔ پاکستان اور قازقستان کے درمیان قیدیوں کے تبادلے سے متعلق معاہدے کی دستاویز کا تبادلہ کیا گیا۔ دونوں ممالک کے درمیان میری ٹائم کے شعبے میں مفاہمتی یادداشت کا تبادلہ ہوا۔ ٹرانزٹ ٹریڈ کے معاہدے کی دستاویز کا بھی تبادلہ کیا گیا۔ دونوں ممالک کے درمیان کسٹم کے شعبے میں تعاون سے متعلق معاہدے کی دستاویز کا بھی تبادلہ ہوا۔ ریلوے کے شعبے میں تعاون کی مفاہمتی یادداشت کا بھی تبادلہ کیا گیا۔ پاکستان اور قازقستان کے درمیان پلانٹ پروٹیکشن اور ویٹنری کے شعبے میں تعاون اور صحت کے شعبے میں تعاون کی مفاہمتی یادداشت کا تبادلہ کیا گیا۔ دونوں ملکوں کے درمیان مصنوعی ذہانت اور ڈیجیٹل ترقی کے شعبے میں تعاون کی مفاہمتی یادداشت کا تبادلہ ہوا۔ آپریشن مڈ نائٹ ہیمر کے بعد امید ہے ایران سے مذاکرات کامیاب ہوں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے خلاف آپریشن مڈ نائٹ ہیمر کے بعد اب مذاکرات کا عمل جاری ہے اور امید ہے کہ بات چیت کامیاب ثابت ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ دنیا بھر میں تنازعات کو جنگ کے بجائے مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کو ترجیح دیتا ہے۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ واشنگٹن ڈی سی میں فوج کی تعیناتی کے بعد جرائم میں نمایاں کمی آئی ہے اور قتل کے واقعات میں 95% تک کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ امریکی شہر اب پہلے سے بھی کہیں زیادہ محفوظ ہو چکے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ سے جرائم پیشہ تارکین وطن کو واپس بھیجا جا رہا ہے، جس سے داخلی سلامتی مزید بہتر ہوئی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ میں ادویات کی قیمت تاریخ کی کم ترین سطح پر آ چکی ہے۔ سیاسی معاملات پر گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا کہ ریپبلکن پارٹی کو آئندہ مڈ ٹرم الیکشن جیتنا چاہیے۔ بلوچستان سے اندرون ملک ٹرین سروس معطلی سے ریلوے کو 30 لاکھ سے زائد کا نقصان۔ محکمہ ریلویز نے آج بھی کوئٹہ سے اندرون ملک اور چمن کے لیے ٹرین سروس معطل رکھنے کا اعلان کیا۔ کراچی سے کوئٹہ آنے اور جانے والی بولان میل کو 12 فروری تک معطل رکھا جائے گا۔ دوسری جانب پنجاب کو بلوچستان سے ملانے والی ڈی آئی خان لورا لائی قومی شاہراہ اور کوئٹہ سے تفتان تک جانے والی قومی شاہراہ بھی 5 روز سے بند ہے۔ بسنت پنجاب میں 6 اور 7 فروری کو عام تعطیل کا اعلان۔ پنجاب حکومت نے 6، 7 اور 8 فروری کو لاہور میں بسنت کا اعلان کر رکھا ہے اور اس حوالے سے عوام میں بے حد جوش و خروش دیکھا جا رہا ہے۔ پتنگ اور ڈور کے کاروبار سے جڑے افراد کی چاندی ہو گئی ہے، جبکہ پتنگ اور ڈور کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں، لیکن اس کے باوجود لاہور سمیت دیگر شہروں میں بڑی تعداد میں پتنگ بازی کا سامان فروخت کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ بسنت کے دنوں میں لاہور میں پتنگ بازی کے لیے موزوں ہوائیں چلیں گی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 6 اور 7 فروری کو لاہور میں موسم خشک اور آسمان صاف رہے گا، جبکہ 8 فروری کو مطلع جزوی طور پر ابر آلود ہوگا۔ 10 سے 15 کلومیٹر کی رفتار سے مغربی ہوائیں بھی چلیں گی۔ T20 ورلڈ کپ بھارت سے میچ کے بائیکاٹ پر ICC پریشان، پاکستان کو منانے کا ٹاسک سونپ دیا۔ پاکستان کے فیصلے نے کرکٹ کی عالمی گورننگ باڈی کو پریشان کر دیا ہے اور ICC پاکستان کو منانے کے لیے راستے تلاش کرنے لگا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ICC T20 ورلڈ کپ کے معاملے پر پاکستان سے بیک چینل بات چیت کرے گا اور اس کے لیے ICC نے ڈپٹی چیئرمین عمران خواجہ کو بیک چینل بات چیت کی ذمہ داری دی ہے۔ عمران خواجہ پاکستان کرکٹ بورڈ سے T20 ورلڈ کپ کے معاملے پر بات کریں گے، جبکہ سنگاپور کرکٹ ایسوسی ایشن کی نمائندگی کرنے والے عمران خواجہ کو PCB کو کھیلنے پر آمادہ کرنے کا ٹاسک دیا گیا ہے۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ عمران خواجہ کو موجودہ صورتحال میں پہلے دی پیس میکر کا کردار ادا کرنے کا کہا گیا تھا۔